بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس البقرة. قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايه. رواه مسلم هكذا. رواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بعض الشيطان وفرخ. وعن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك. قال ولك. قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد. رواه مسلم. انتهى درس اليوم. ترجمہ و تشریح. پہلے حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح یوں ہے، قریب سمجھنے والے قریب آ جائے. پہلی حدیث میں جو ایک لفظ ہے قرآن شریف کی ایک آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس لفظ کا بہت سے ترجمے ہیں، بہت سے مفہوم ہیں. وہاں ایک معنی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے وہ معنی مراد ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ عموماً اس کا معنی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امت میں سے بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو. یہ اس کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ نے اس امت کو بہترین امت قرار دی اور شرط لگا دیا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے بھائیوں کی ہدایت کے لیے باتیں کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے اور اس کی ہدایت کی باتیں کرتا ہے، وہی اس سے مراد ہے. ایک شخص کے دماغ میں میں تو ٹھیک ہوں، دنیا جل جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ شخص مراد نہیں ہے. مراد وہ شخص ہے جو خود بھی ہدایت پر چلتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہو، وہ شخص مراد ہے. اور اس کو اللہ اپنی زبان میں، اپنے کلام میں، اپنے قول میں یوں کہتا ہے کہ وہ سب سے بہترین امت ہے. اور شرط یہ بتائی گئی کہ اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. اس کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کن کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا معنی بتاتے ہیں. کہتے ہیں خیر الناس للناس یاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام. کہ لوگوں کے لیے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں. دیکھیے کہا کیا فرما رہے ہیں، لوگوں کے لیے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گردنوں میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے آئیں گے یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مراد لیا کہ ان مجاہدین کے بارے میں کہ کافروں کو کیا کہتے ہیں زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، قید کر کے لائیں گے اور پھر وہ شخص کو دین کی تعلیم دیں گے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے گا. زنجیر میں قید کر کے لانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو غلام بنا لیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اس پر اسلام کی تبلیغ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے. اسی طرح کے ایک اور جو حدیث ہے آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عجب اللہ عز وجل من قوم يدخلون الجنہ فی سلاسل. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر کافی تعجب ہوتا ہے جو زنجیر
انہیں جکڑ کے آتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس دونوں روایت کو بخاری نے روایت کیا۔ اس کے معنی بتاتے ہیں کہ یؤسرون ویقیدون ثم یسلمون فیدخلون الجنہ، وہ لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں اور زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ چار باتیں اس کی تشریح کی کہ اس کی شکل یہ ہے کہ یہ لوگ قید میں آتے ہیں، قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافی تعجب لگے گا کہ ایک شخص جنت میں آیا صرف اس لیے کہ اس کو زنجیروں میں دنیا میں لایا گیا تھا، زنجیروں سے پکڑ کر کے، اور اس کے دل نے ہدایت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی کس بہانے سے کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے کسی انسان کو ٹھیس لگ جاتی ہے، تھوڑی سی چلتے چلتے ٹھیس لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پلٹ دیتا ہے، چھوٹی سی غلطی سے ٹھیس لگی، گر گیا، اور اللہ تعالیٰ وہاں اس کے دماغ میں دیتا ہے کہ بہت بدکار اور خطرناک انسان اس تھوڑی سی حرکت سے تنبیہ پاتا ہے اور جنت کے رائے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور سارے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ ایک تیسری حدیث کی طرف چلتا ہوں، یہ بہت عام مفہوم ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تمام بلاد میں، تمام اماکن میں، تمام مقامات میں اور تمام شہروں میں یا تمام خطوں میں اگر سب سے بہترین جو اللہ کو سرزمین ہے، اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، سب سے محبوب چیز ہے، مقام ہے اگر، تو وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اور سب سے بدترین اگر کوئی مقام اگر مراد لیا جائے تو وہ ہے بازار۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے اس کو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین اور محبوب ترین جگہ جو ہے مسجد ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی حدیث کی تشریح آگے آ رہی ہے، ایک حدیث کی شکل میں لیکن اسی کی تشریح ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں وہ اپنے قول میں کہ تم ایسا مت بنو، ہرگز ایسا مت بنو کہ تم بازاروں میں جاؤ تو سب سے پہلے داخل ہو جاؤ، اور ایسا بھی نہ بنو کہ جب بازار سے باہر نکلو تو سب سے آخر میں نکلو۔ یعنی سب سے بری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی بازار میں جلدی جائے اور دیر سے آئے، یعنی انسان کی کیٹیگری نکالا جائے۔ بازار میں تو سب کو جانا پڑتا ہے، لا محالہ جانا ہی، کام کرنا ہی، تو بازار میں سویرے جائے اور دیر سے آئے، یہ برے لوگوں کی خصلتوں میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ شیطان کا اڈا ہے، یہاں شیطان کا مارکا اور اس کا جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہ بازار شیطانوں کا میدان جنگ ہے، وہاں پر بے شمار لوگوں پر غالب ہو جاتا ہے، بے شمار لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے وہ بِهَا يَنْصِبُ رَایَتَهُ، اور اسی جگہ وہ اپنا جھنڈا لگاتا ہے۔ شیطان کا جھنڈا بازاروں میں ہوتا ہے، تو جانے والا جو بکثرت بلا ضرورت اگر بازاروں میں جاتا ہے اور غیر ضروری حاجاتوں کے لیے جاتا ہے اور یا اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، تو اس کا مطلب شیطان کے اس جھنڈے کا احترام کرتا ہے۔ یعنی جو بلا ضرورت جلدی جانا، بلا ضرورت تاخیر سے آنا، یا بلا ضرورت بار بار جانا یا ٹائم پاس کرنے کے لیے جانا، تو گویا شیطان کے اس جھنڈے کا احترام ہوا۔ اس لیے فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شیطان کا اڈا ہے اور اس جگہ شیطان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ یہ بازار کے بارے میں بتایا۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ بازار اچھی چیز ہے یا خراب چیز۔ اب یہ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، وہ البرقانی میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں لا تکون اول من يدخل السوق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام جو سلمان فارسی نقل کرتے ہیں۔ آپ پہلے سلمان فارسی کی بات تھی، انہوں نے جو مفہوم نکالا وہ تھا، تو کہتے ہیں کہ تم پہلے بازار میں مت داخلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا آخر من یخرجھا،
اور نہ تم ایسا بنو کہ سب سے بعد میں آؤ بازار سے. فیہا بعض الشیطان و فرخ، کہ شیطان وہاں انڈے دیتا ہے اور انڈے سے چوزے نکالتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہے. پہلا کلام کیا تھا ان کا سلمان فارسی کا؟ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةٌ، کہ وہ معرکۃ الشیطان، وہ شیطان کے اکھاڑا ہے، اڈا ہے، وہاں پر جو ہے شیطان کتنے کو پچھاڑتا ہے. وَبِهَا يَنْصِبُ رَایَتُهُ، اور وہاں شیطان کا جھنڈا لگا ہوا. یہ سلمان فارسی کے کلام ہے. اور نیچے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہے فیہا بعض الشیطان وفرخ، کہ وہاں شیطان انڈے دیتا ہے اور وہاں چوزے پیدا کرتا ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے. یہ تو عام طور سے ان لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ بہت بڑا مکار، بہت بڑا جھوٹا اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ہے ابھی انڈا ہی پیدا نہیں ہوا وہ چوزے نکال دیا. یعنی بات کچھ نہیں ہے، اب محلے میں گند پیدا کر دیا کسی کے خلاف. ایسے لوگ جھوٹے، مکار، کمینے قسم کے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کے لیے بتا رہے ہیں کہ بازار میں ایسا ہوتا ہے. آخری روایت کی طرف چلتا ہوں. حضرت عاصم الاحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے تو معاف فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ولک، تم کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا. یہ کس کو فرمایا؟ عبداللہ بن سرجس. نام ذرا یاد نہیں رہے گا لیکن عبداللہ بن سرجس اس کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا. کن کو؟ عبداللہ بن سرجس، تم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. جب یہ بات سنی کس نے؟ نقل کرنے والے راوی ہے، اس کا نام ہے عاصم الاحول. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، یعنی عبداللہ بن سرجس سے، کہ استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دی. جس کو رسول اللہ کہہ دے کہ تم کو اللہ نے معاف کر دیا تو معاف ہو گیا. تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایسے ہی کہا، ولک، تم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ محمد کی ہے. وہ یہ ہے، آیت کا چھوٹا ٹکڑا یہاں نقل کیا گیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَاسْتَغْفِرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ استغفار کیجئے لذنبک، اپنے گناہوں کی، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، والمؤمنات، اور مسلم مومن عورتوں کے لیے بھی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رائٹ دیا کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی اللہ نے کہا استغفار اپنے گناہوں کے لیے کیجیے، مسلمانوں کے گناہوں کے لیے، اور مومن مرد عورت کے گناہوں کے لیے. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے گویا کہ اس آیت کے ذیل میں یہ تفسیر جو ابھی سنا آپ نے حضرت عاصم الاحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اس آیت کی تشریح ہے، اس آیت کی تفسیر ہے جو صحابہ نے کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے. تو اس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا اس قرآن شریف کی اس آیت کا حدیث سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے. یہ مفہوم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر، تو لوگ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مغفرت کے لیے دعائیں کرواتے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا رائٹ. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ ان کو پا لیا تو ان کا درجہ کتنا صحابہ کا ہے. آج لوگ ان کو درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن آج بھی کوئی آدمی ہم صحابہ کا درجہ لے لے تو شاید ضرورت سے زیادہ ہے. ہم تو بہت گناہ گار ہیں. کوئی اپنے آپ کو کہے صحابہ جیسا درجہ یہ مشکل ہے. ہم بہت گناہ گار ہیں. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اپنے گناہوں کے توبہ اور استغفار کرنے کی، اور اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیدا کرنے کی. اور بس جب سنت زندگی میں آ گئی تو سب کچھ آ گیا. دنیا ناراض ہو جائے، خوش ہو جائے، ناخوش ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ خوش ہو جائے یہ مین مطلب ہے. اللہ کی رضامندی اصل مقصد ہے. نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے. اور سارے اعمال، سارے کام کا جو مقصد ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضامندی کی خوشی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.